آپ کے خیال میں اس فیصلے میں کون سے اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ہماری سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں ارشد صاحب، اس میں پہلے تو پیرا 3 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے جو 63A کا جو پروسیس چل رہا ہے فار ڈیفیکشن آف دا ڈیفیکٹنگ ممبرس، جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹنگ ہے، اس کو انہوں نے بائیفرکیٹ کر دیا ہے فرام کہ وہ ووٹ کو کاسٹ کرنا یا کرنا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں دے آر ارریلیونٹ ایز فار ایز جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کی حد تک۔ جو ووٹ کاسٹ ہوگا اگر وہ اگینسٹ پارٹی ڈائریکشن ہوگا، اگر وہ ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے ایز پر آرٹیکل 63A، اگر وہ کاسٹ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ سو اب یہ بہت بڑا سوال ہے جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور جو کاؤنٹ ہوئے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا جو ساتھ اس میں سی پیز فائل ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، اس میں میرے خیال سے میں ایم ناٹ شیور کہ جو ووٹ کرنے کا جو ووٹ جو ہو رہے تھے اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ ووٹ نہ ہو پروسیس ایز ان وائلیشن آف آرٹیکل 63A کی جو ان کی انٹرپریٹیشن تھی۔ تو میرے خیال سے جو ووٹ کاسٹ بھی ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے بھی، اگر وہ وائلیشن میں ہوئے تو میرے خیال سے ان کی جو لیگل ویلیڈیٹی ہے، جو سینکٹیٹی ہے، وہ انڈر ڈاؤٹ ہے، وہ انڈر کوشچن ہے۔ تو میرے خیال سے ایون دا الیکشن آف دا سی ایم از انڈر کلاؤڈس، اس میں بہت بڑا۔ اور سب سے جو آخری اوپینین ہے سپریم کورٹ کا یا ڈائریکشنز ہیں؟ یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آرڈر ہے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، آرٹیکل 186 ایڈوائزری اوپینین ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، لیکن حزبہ بل کیس تھا 2005 میں آیا تھا، اس میں سپریم کورٹ کے 9 ممبر بینچ نے ہولڈ کیا کہ جو ایڈوائزری اوپینین ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں آخری پیرا میں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے یہ آرٹیکل 187 کی جورسڈکشن بھی کورٹ ایکسرسائز کری ہے، پلس جو سی پیز فائل ہوئی تھی اوریجنل جورسڈکشن آرٹیکل 184(3). سو یہ کنکرنٹ جورسڈکشن ہے 186، 184(3) اور 187۔ سو اٹ ہیز اے بائنڈنگ افیکٹ۔ یہ صرف اوپینین نہیں ہے، یہ ججمنٹ بھی ہے، یہ ڈکلیریشن بھی ہے۔ اب کیا ہوتا اگر یہ ایڈوائزری اوپینین ہوتا تو یہ اگر کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے فار انسٹنس، پھر کیا ہوتا؟ آپ دوبارہ کورٹ میں جاتے اور آپ کہتے جی ان کو کہیں یہ بائنڈنگ ہے ان کے اوپر، کورٹ پھر ڈکلیریشن دیتا یہ آپ پہ بائنڈنگ ہے۔ لیکن اب کورٹ نے کیونکہ آلریڈی کہہ دیا ہے یہ 184(3) کے نیچے ڈکلیریشن ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ اب ساتھ اپنے اندر بائنڈنگ افیکٹ بھی لے آ رہا ہے، اور ان وائلیشن آف دیٹ آرڈر پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ تینوں بھی اس سے ایگری کرتے ہیں اس انٹرپریٹیشن سے یا مختلف انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ آرڈر ہے، بائنڈنگ ہے؟ I totally agree with Salman Saab. 100%. Under Article 189, it is binding upon all Riyasti Idare of Pakistan, including including from President, which is the head of the state, from there to an ordinary bureaucrat who is serving in the smallest office of the country. These orders are binding. اور اس کا الیکشن کمیشن پہ بھی الیکشن کمیشن، اسپیکر، گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز، یو نیم اینی پوسٹ۔ اور اگر اس سے ڈیویشن ہوگی تو بالکل سلمان صاحب نے صحیح کہا، آرٹیکل 204 انووک ہوگا which carries serious implications contempt of court کے۔ ارشد اس میں ایک چیز میں ابھی اگزامپل دیتا ہوں، آج صبح کیس لگا تھا حنیف عباسی شیخ رشید صاحب نے فائل کیا ہے، اس میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2021 کی جو کہتی ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ انڈیویجول ہوگا ہی کین ناٹ بیکم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر۔ اسی بیسس کے اوپر جب شیخ رشید صاحب کے وکیل نے سجید شہریار صاحب نے مینشن کیا ہے کہ جی 189 پہ سر آپ پہ بائنڈنگ ہے، تو اطہر من اللہ صاحب نے یہی کہا یہ ججمنٹ تو میرے پہ بائنڈنگ ہے، تو آئی کین ناٹ الاؤ سمن ہو از کنوکٹڈ ٹو بی ایس اے پی ایم۔ تو وہیں پہ انہوں نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا، کیس پینڈنگ ہے لیکن روک دیا کیونکہ 189 کی جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ از بائنڈنگ آن دا ہائی کورٹ، تو انہوں نے اس کو فالو کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی علی بخاری صاحب بائنڈنگ ہے، اور جو پنجاب کے حوالے سے ابھی فیصلہ آنا ہے، تو اب اس سے ہٹ کے فیصلہ آ سکتا ہے؟ اچھا ارشد بھائی، اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، میں انڈورس کرتا ہوں فیصل چودھری صاحب نے جو کہا ہے کہ آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے۔ وین ایور کوئی بھی ڈیسیجن آتا ہے، دا ورڈ ڈیسیجن یوز ہوا ہے، اس میں ڈیسیجن ورڈ یوز ہوا ہے آرٹیکل 189 میں، سپریم کورٹ جب دے دیتی ہے دیٹ از دا بائنڈنگ ان دا ہول آف پاکستان۔ ان فیکٹ اس میں سبارڈینیٹ بھی لکھا ہوا ہے، کورٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشنز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو فیصل صاحب ایبسولوٹلی کریکٹ ایز فار ایز یہ 189 کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے، بڑی ٹھیک کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سر پنجاب کے اوپر، اور میرا اپنا ایز اے لائر یہ ویو ہے کہ آپ کا جو سی ایم، ابھی میں تو ان کو سو کالڈ سی ایم کہوں گا، جو بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ از اے پریٹینڈر، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے ایک ورڈ میننگ بائی کہ وہ ان لافل سی ایم ہے، جس کو ہم ایک اصطلاح میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پریٹینڈر سی ایم یا پریٹینڈر سم تھنگ، تو وہ لیگل ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو فورس بیہائنڈ ہم ایز پر لا۔ تو اس کے اندر اب ای سی پی کے اندر جو ہمارا کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ریلیٹڈ ٹو دیٹ، کیونکہ اسی ایک میجر جو امپیکٹ آ گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کا، وہ بائنڈنگ تو آ گیا آل انسٹیٹیوشنز کے اوپر، تمام عدالتوں کے اوپر،
Now the thing is کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہائی کورٹ کے پاورز ہوتے ہیں, جوریسڈکشن ہائی کورٹ کی ایکسرسائز کرتی ہے اور اس پہ بائنڈنگ ہوگا. not a tribunal, election commission is not a court, it's a commission, it's a quasi judicial powers بھی ان کے پاس آتی ہیں میرے اپنے ویو کے مطابق. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک چیز جو ان کے پاس انڈر کوسچن تھی وہ ڈیسائیڈ کر دی سپریم کورٹ نے بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز میں سیدھا سیدھا لکھ کے دے دیا کہ ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی. اب آپ پنجاب پہ چلے جاتے ہیں تو اگر پنجاب پہ آپ چلے جاتے ہیں تو 186 از دا ریکوائرڈ ریشو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. آپ کو وہاں پر ایم پیز کی چاہیے, اور جو سٹنگ سو کالڈ آپ کے سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں اگر 197 میں سے 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی, یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اور یہ ریٹروسپیکٹیو اپلائی ہوگا, obviously ہوگا کیونکہ یہ کوسچن ان فیلڈ ہے. اٹ ہیز ناٹ بین ڈیسائیڈڈ. ای سی پی نے یہ فکس کیا ہوا فار دا اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ آف دیئر آرڈر. اینڈ مین ویل یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا ہوا تھا, اس میں کوسچن سے کیے ہوئے تھے کہ یہ چار ان کو ایڈریس کریں گے, انٹرپریٹیشنز کریں. اور جیسے آلریڈی راج صاحب نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ 4 اور 2 اور پٹیشنز آ گئی, کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز. دیٹس وائی کہ 187 1 آرٹیکل 186 اور 184 3 کو کر کے ڈیسائیڈ کیا گیا. اور جو چوہی صاحب نے بات کی, جو فیصل صاحب نے, میں اس کو 100% ڈوز کرتا ہوں کہ یہ آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا کہ 63 ہے, انٹل اینڈ انلیس آپ اس کو 62 کے ساتھ لے کر نہیں آئیں گے. So this is very much clear جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.